السلام علیکم ناظرین. ناظرین آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ میں یہ جو مشن ہے میرا، جب میں روحانی کی ویڈیوز بنا رہا ہوں اور کچھ عرصہ پہلے سے میں نے بنانی شروع کی، ایک ہی مشن ہے اس کا کہ جو روحانی علم جو میرے پاس ہے، میں نے کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے ابھی سے کچھ شروع کر دیا. آپ لوگوں کے نالج کے لیے میں بتا دوں، میں نے 15 سال پہلے میں نے کتابیں اس پہ لکھ دی ہیں. میری کتابیں فکر درویش ہے، اسرار روحانیت ہے، سرمایہ درویش ہے، بزم درویش ہے، کرشمہ نام ہے، آپ سرمایہ اس سبرات اسم اعظم، ہماری بہت ساری کتابیں میں لکھ چکا ہوں اور یہ سارے واقعات وہیں سے ہیں. اگر آپ کسی نے میری کوئی اسرار روحانیت یا فکر درویش، بزم درویش یا سرمایہ درویش پڑھی تو وہ حیران ہوتا ہوگا، وہی سارے واقعات ہیں. میں نے یہ سارا نالج وہاں دے دیا تھا. وہاں بھی مقصد یہی تھا کہ آپ فائدہ اٹھائیں اس سے، کیونکہ میڈیا کا دور آ گیا، نئے لوگ اس کو نہیں پسند ہے، نئے لوگوں کا رجحان بدل گیا، وہ اب ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو میں نے جب اس کو ویڈیو بنائی تو آپ لوگوں نے جب بہت پسند کی تو میں نے کہا کہ یہ بھی اچھی بات ہے، اس کو لوگوں کو پھیلا دیا جائے. پھر کتابیں پاکستان میں اویلیبل ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، یورپ میں، امریکہ میں، دور دراز ملکوں سے جب مجھے فون آتے ہیں میں کہتا آپ کو اجازت آپ بسم اللہ کریں. تو آج کا جو میں ویڈیو بنا لے رہا ہوں نا، یہ بہت سارے لوگوں کی نا کچھ انفارمیشن کے لیے، ان کے لیے ہدایت کے لیے یا ان کے لیے سمجھ کے لیے، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں. جب میں اس لائن میں آیا اور لائن میں آنے کے بعد جب میں ہر بندہ آ رہا ہے پرائز بانڈ لگانا ہے، لاٹری لگانی ہے، اور لوگ فون کرتے ہیں غربت کے ہاتھوں، تنگی کے ہاتھوں، پریشانی کے ہاتھوں. جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا، پھر وہ راستے ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسا راستہ ملے، کوئی ایسا راستہ ملے کہ ہمارے گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، مکان مل جائے، بچی کی شادی ہو جائے، ہمارے پاس وہ پیسہ آ جاتا کہ ہم لوگ اپنی نا زندگی آسان کر سکے. اور میں دعا بھی بڑی کرتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ مجھے کچھ واقعات آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پرائز بانڈ اور لاٹری لگتی کیسے ہے. پرائز بانڈ اور لاٹری، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، وہ اس اصل راز کو بھول جاتے ہیں، اصل نقطے کو بھول جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں، اب بابا کو مجذوب ہے، کوئی بڑے کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں، اس کو اپنی ہوش نہیں، بابا اس کے پاس جا رہے ہیں اور لوگ بابا نمبر دیے جا رہا ہے لوگ اس کے پاس کے پیچھے نمبر کون سا لے گا. اور جب نمبر نہیں لگتا اپنے آپ قصور ہوا اور میرا قصور تھا فلاں تھا. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا مقدر آن نہیں ہے، اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ ہو بھی تو اگلے دن وہ ضائع ہو جائے گا. کوئی کیس، کوئی مقدمہ، کوئی پریشانی ایسی آئے گی، پیسہ اڑ جائے گا. یا آپ کے جیب میں بانڈ ہے تو گم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، آپ نہیں لگا سکتے. یا دو واقعات میں آپ سے بتاؤں تاکہ آپ کو آسانی ہو، تاکہ آپ کو سمجھ سکے کس کا بانڈ لگتا ہے، کس کا نہیں لگتا. اور آخر میں پھر میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی لائے گا اور آپ غیب کے خزانوں تک رسائی پائیں گے. طریقہ، راز، وہ اہم اکشاف ہم کریں گے آج اس پروگرام میں. میں گاؤں میں گیا ہوا تھا جب میرے اوپر نا نیا کرم ہوا تھا، تھوڑی بہت روشنی دلی تھی، بہت سارے لوگ آنے شروع ہو گئے. تو میں یہ نام اکثر آپ کہتے ہیں لیتا، نام میں اس لیے لیتا تاکہ آپ جو نان بلیور ہے، جو کہتے ہیں روحانیت کچھ نہیں ہے، تو سبب کچھ نہیں ہے، فراڈ جھوٹ ہے، تاکہ وہ ایسے لوگوں سے مل کے تصدیق کر سکے نہیں یہ سچ ہے. جب میں گاؤں میں گیا تو میرا دوست ہی آیا رانا کرامت، وہ میرے پاس آیا، مجھے کہا وہ اس کو بورنے شانوں کا شوق تھا، وہ بلکہ اعتراض کرے گا کہ میں اس کا نام کیوں لے، لیکن لوگوں کو تسلی کے لیے اسے قسم لے، ہم اس سے لے کے بتاؤ یہ سچا واقعہ جھوٹا واقعہ. میرے پاس آ کہتا ہے جی بانڈ دے. میں کہا یار بانڈ مجھے تو کوئی پتہ نہیں. کہتا آپ حاضری کریں. میں کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتا آنکھیں بند کرے. آنکھیں بند، مجھے اسے آنکھیں بند کرائی تو میں اس کا جب دیکھا نا، میں مجھے اس پہ کوئی روشنی نظر، مراقبہ میرا خود چکا تھا. تو میں پھر دیکھا نا، اچانک اس کا ایک دوست کہتا پھر دیکھو. میں کہا یار کوئی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا. تو اس کے ساتھ ایک بندہ، اس کا نام بلال، وہ باہر گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا. میں اس کو دیکھا نا، مجھے اس کو روشنی، میں ایک دم الرٹ ہو گیا. میں پھر مراقبے میں گیا، پھر دیکھا ادھر کچھ نہیں، ادھر روشنی، ادھر کچھ نہیں، ادھر نوکری. میں نے کہا یار تمہارا قدر تو ڈاؤن لگتا ہے، تو مجھے تمہارے ساتھ دوست ہے، اس کو بلاؤ. اس کو بلا لیا. اس کا نام بلال ہے، ٹیک سروس کا نام ہے، پھول اگر دو جدہ کھریٹے تو ملنا چاہتے مل چاہتے ہیں. میں نے کہا یار تمہارا نہیں آ رہا ہے، اس کے اوپر مقدر مہربان نظر آتا ہے، اس کے اوپر وہ نور، وہ روشنی نظر آتی ہے، اس سے کہ وہ بانڈ لے. وہ کہتا ہے پٹی صاحب میں تو بانڈ لیتا ہی نہیں، میں تو اس کو چھوڑنے آیا ہوں. یہ کہہ رہا ہے وہ گاؤں چل رہا ہے، میں چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، میں اس کو چھوڑ نہیں، میں یہ بانڈ شارٹ پسند نہیں کرتا، میں کاروباری بندہ ہوں. میں نے کہا یار تمہارے اوپر کوئی مہر نظر آتی، تم نا بانڈ ضرور لینا. کہتا ٹھیک ہے میں نہیں لوں گا، میں لیتا ہی نہیں. چلا گیا. اچھا رات کو وہ بعد میں اپنا واقعہ سنایا کہ رات کو میں سو رہا تھا، بیٹے سوتے نا اچانک میرے نا خیال آیا. تو اس وقت یہ ہوتا تھا چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے، وہ جو پرچی سسٹم دیتے ہیں کہ آپ جاتے ہو 12 بجے تک دکانیں کھلی، 12 بجے بند ہو جاتا ہے. کہتا مجھے اچانک خیال آیا یار پروفیسر صاحب نے کہا تھا چلو ٹرائی تو کرتے ہیں. وہ گیا دکان پہ، کہتا نمبر دے، یا آپ اپنے جو اس راز کو جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی کون سا؟ کہتا جو مرضی دے دو. میں نے اسے کہا تھا کہ تو مقدر کے اس زون میں اس وقت تو جو بانڈ لے گا وہ مل جائے گا. بلکہ میں نے اسے یہ کہتا اگر تو نے کل بانڈ نہ لیا، تجھے کل سڑک سے پیسے، چھت سے پیسے، گھر سے گنا کے پیسے مل جائیں گے. مجھے بار بار انٹیوشن ہو کہ اس کو پیسے آنے والے ہیں، پیسے آنے والے ہیں، پیسے آنے والے ہیں. وہ کہتا ہے چھت سے مل جائیں، گھر سے مل جائیں. کچھ نے دکاندار نے اس کو کیڑا دینا ہے. اس نے کہا یہ جو مرضی دے. اس کے وہ بانڈ پکڑا، گھر لے کے چلا گیا. اب سارا شہر گوا ہے، رانا کرامت بھی گوا ہے، بلال بھی گوا ہے. اگلے دن نا وہ بانڈ لگ گیا. میرے لیے بھی حیرت تھا. جب میں کوئی بندہ، کوئی صوفی درویش، اس کی اسکرین آن ہوتی ہے نا
تو جب بات کرتا ہے تو کئی اچھا صوفی ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ بات سچ کتنی ہے، جھوٹ کتنی ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے اسکرین پہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ لگ گیا. وہ حیران کرتا ہے کہ میں تو رات کو گیا تھا، جو مرضی دے میرا لگ گیا، وہ چل گیا، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسی دنیا ہے. اگلے دن اگلی نیکسٹ ٹائم ایک اور بندہ خالد نامی میرے پاس بندہ آیا، وہ پھول نگر کا تھا، جیسے کوٹیاں بیچتا. مجھے کہتا ہے کہ مجھے نا صرف 20,000 روپیہ چاہیے. تو میں کہا اتنے تھوڑے پیسے؟ میں کہا کیا کہتے ہیں، مجھ کو بانڈ دے. میں نے جو نظر آیا اس کو دے دیا. وہ کیا اس کا لگ گیا. اگلے تو 30,000 روپیہ لے کے آ کہتا مجھے صرف 20,000 چاہیے، 30,000 آپ رکھ لے. میں کہہ رہی یار کیا مقدر تھا، مل گیا تجھے. اور وہ لگ گیا. جب یہ واقعہ ہوا نا تو ایک لڑکا اعظم نامی لڑکا تھا، وہ کہتا ہے جی کیا فراڈ جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ میرے پر نا ابھی بھی یاد ہے. وہ کیفے سے تاری ہوئی تو میں نے کہا یہ نمبر صبح لگنا ہے، لیکن تمہارے اوپر وہ روشنی نظر نہیں آ رہی کہ جو تمہیں لگے گا، جو زور لگا لو. کہتا میں لے کے دکھاؤں گا. دکان پہ گیا، ابھی دکان پہ کھڑا تھا تو پولیس صحیح پکڑ کے اندر کر دیا. نمبر اس کے پاس تھا، صبح نمبر اس کا لگ چکا تھا، لیکن اس نے نمبر نہیں لیا تھا. ابھی کچھ طرح اور میرے رزاق صاحب بندہ آیا، پھر میرے پاس خلیل بندہ آیا، پھر ایک اصغر بندہ آیا. میں نے ان کو نمبر تو دے دیے، لیکن جب وہ اگلے دن کسی کے جیب سے نکل گیا، کسی کے کپڑے توڑ گیا، کسی کو دکان نہیں ملی، کسی کو ہوٹل نہیں ملا، نمبر نہیں ملا. ایک بات تیسری بات ہے، بعض اوقات میرے جیسے صوفی جتنا مرضی زور لگا لے نمبر آتا ہی نہیں. نمبر زور لگاتے ہیں، کچھ لگ رہی آتا اندھیرا ہے. اس طرح میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، بندہ سیالکوٹ سے میرے پاس آیا. کہتا جی میں دکاندار ہوں، تو میں نے غیبی رزق چاہتا ہوں کہ میں نا اتنے عرصے سے فلاں اللہ کا نام یا وہاب ہو گئی یا رزاق حسین میں پڑھ رہا ہوں. تو میں اب کوئی چیز کو بہانا بنائے گا پھر گا. وہ کہتا ہے میں دکان پہ گیا، ایک بی بی آ گئی، کہتی میرے بانڈ تو لگتے نہیں، دونوں بانڈ لے لو اور مجھے راشد دے. اس نے بانڈ لیے. مقدر کی انتہا دیکھے، وہ بندہ مجھے ابھی یاد ہے، ایک اس کا بانڈ پہلے نمبر پہ لگا، دوسرا اس کا دوسرے نمبر پہ لگا. اس کے علاوہ پیش بار لوگ مجھے پھر ایک لڑا بیٹھ کا فرانس سے کرتے ہیں، وہ 6 نمبر کا روان ڈالتے ہیں، یہ ویسا ویسا ہے. میں پھر کہتا ہوں اگر آپ کا مقدر آؤں نہیں، اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو جتنے مرضی نمبر آپ لے لیں، جو مرضی آپ کو نمبر دے دے، وہ نمبر آپ کا نہیں لگتا. نمبر لگنے سے پہلے آپ کی رکاوٹ دور ہونا ضروری ہے، آپ کی بندش دور ہونا ضروری ہے. آپ کے اندر وہ چیزیں، آپ کی رکاوٹ بندش دور ہوگی، پھر اللہ سے آپ وہ رزق جب مانگیں گے پھر بھی چانسز ہیں. اور دوسری اگر آپ رب راضی نہیں، آپ کے مقدر میں نہیں ہے، آپ جتنا مرضی زور لگا رہے، جتنا مرضی کھپتے رہے، لیکن بڑا رحیم کریم کرتا ہے. میں 70 ماؤں سے شفیق ہوں. میں یہاں آپ کو وہ ذکر اذکار وہ طریقہ بتاؤں گا جس کے بعد اگر آپ کرتے تو آپ کا مقدر آن ہے. اگر آپ کا مقدر آن ہو گیا نا، آپ کو سڑک سے پیسے مل جاتے ہیں، آپ کو وراثت سے پیسے مل جاتے ہیں، آپ کو پرانے پیسے مل جاتے ہیں، آپ کی چیز ایک دم مہنگی ہو جاتی ہے، آپ کی جو زمین ہے وہاں پہ ایک دم کوئی اسکیم نکل آتی ہے. اسے کہتے ہیں آپ کا مقدر مہر رب کی ہوگی. جب کسی پہ رب کی مہر ہو جائے پھر وہ بانڈوں سے آزاد ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ. لیکن یہاں میں پھر بھی کچھ ذکر اذکار ضرور بتاؤں گا. جب میں نے کچھ لوگوں کو بتایا، میرے دوست اجمل صاحب ہیں، ان کو بتایا 5 کروڑ کا، پھر اور لوگوں کو میرے کو بجر کے لنگ ہے، اور بہت سو کے نہیں لگے. اگر نہیں لگے تو رب کے حضور دستک دیں، رب کو بنانے کی کوشش کریں، رب کو ایسے ذکر اذکار کریں جن سے آپ کا بانڈ لگے، آپ کا مقدر آن ہو، آپ کی قسمت کھل جائے، آپ کا میر. جب میر آن ہو جائے نا، پھر آپ کو، میں حیران ہوتا ہوں، میں زندگی میں کئی ایسے واقعات، جب میں نے کسی کا جا تو لگتا ہے تمہارا رب اور میر مانے، جو وہ لیتا وہ لگ جاتا ہے، جو وہ لیتا وہ لگ جاتا ہے. اور جب کسی کو ڈاج دینا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں مری میں تھا تو میرے گھر کا نمبر فون نمبر اور تھا. یہ جو چھدائی نمبر لینے کے عجیب طریقے ہوتے ہیں. مجھے کہتا ہے جی میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ میرا نمبر لے گا، تو مجھے بتایا میں آپ کے گھر کا نمبر لے کے جا رہا ہوں. حیران کون بات، اللہ کا بڑا عجائب خانہ کرشمہ ہے. گھر کا تو نہیں لگا، میرے دفتر کا نمبر صبح سارے کا سارا لگ گیا. اور بے شمار واقعات ایسے. میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا تو میں اس اصل بدی بن جاتا ہوں کہ جب بھی آپ پرائز بانڈ لیتے ہیں، لاٹری لیتے ہیں، لاٹری لینے سے پہلے اللہ کو دستک ضرور دیں، وہ تسبیحات ذکر اذکار ضرور کریں جن سے رب راضی ہوتا ہے، رب آپ پہ مہر مانا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ مقدر ہونا چاہیے. پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ طارق، جو میں سورہ طارق 111 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ مومنون کی آخری 4 ایات 11 بار، سورہ فلق سورہ ناس 11 بار، ایک ہی دفعہ پانی پہ دم کر کے یہ پانی رج کے پیے. مہینہ ہے کہ اس پہ پانی مکس کرتے رہے تاکہ آپ کی رکاوٹ بندش دور ہوئے. کام بیری کے پتوں سے نہا سکتے ہیں. 2 کام، میری جو ویڈیو پڑی ہوئی رقیہ شریعہ 15-20 دن اس کو سن لے ایک دفعہ تاکہ وہ آیتیں اس میں جس سے رکاوٹ بندش دور ہوتی ہے وہ سن لے. یا پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اسکرین پہ آ جائے کس دن، رجت بندش رکاوٹ دور کا سلو، یا اپنا روحانی علاج خود کرے. جب آپ سوچیں کہ آپ کی رکاوٹ بندش دور ہوگی، پھر ابھی جو ذکر اذکار میں آپ کو بتاؤں گا اس میں بے شمار لوگوں پہ کرب ہوا ہے. بسم اللہ، جو میرا مشہور وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے. سورہ 28واں پارہ سورہ طلاق، 28واں پارہ سورہ طلاق.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے آیت شروع ہوگی، شہید قتلہ پہ ختم ہوگی. دوسری اور تیسری آیت آپ ہر نماز کے بعد 10 بار شروع کر دیں. 300 عشاء کے بعد 110 بار کر لیں، 313 بار کر لیں، 1000 بار کر لیں. میں نے پھر بے شمار لوگوں کو رزق لگتے دیکھا ہے، ان کو راستے کھلتے دیکھے ہیں. یا آپ ایک چلہ کر لیں. اگر یہ نہیں کرنا تو یا رزاق ہو یا باسط ہو 1000 بار، یا غنی ہو یا مغنی ہو 1000 بار، یا وہاب ہو یا رزاق ہو 1000 بار آپ کرتے ہیں. جو لوگ یہ ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ساتھ یا رقیب ہو یا حافظ ہو، اللہ میری رکاوٹ بندش دور کر. اگر آپ یہ رکاوٹ تسبیح کرتے ہیں یا رقیب ہو یا حافظ ہو کی، یا غنی ہو یا مغنی ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو یا وہاب ہو یا رزاق ہو، سورہ طلاق کی آتے ہیں، یا کرنے سورہ کوثر کا آپ سب جانتے ہیں، نفس آپ کو دیا ہوا ہے. 120 بار پڑھنا ہے روزانہ عشاء کے بعد 120 دن، اور 120 دن پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا رزق کھل چکا ہوتا ہے، آپ کا مقدر آن چک چکا ہوتا ہے. جب آپ غریب باز کا اللہ کی بڑی تقسیم خوبصورت عجیب ہے. میں نے کچھ دیکھا، کوئی تسبیح کوئی ذکر کا کچھ نہیں، لیکن آپ کی اس پہ مہربان جاری وساری ہے، یا اس کے ماں باپ کی دعائیں، یا اس کو نیک عمل، یا کچھ اللہ کی مہربانی اس پہ اس کے لگی جا رہا ہے لگی جا. میرے پاس ایک ایسا عجیب کیس ہے، ایک بندے نے جو لاٹری لگاتے ہیں اسے لگا لی، میرے پاس بیچارہ 4-5 دفعہ آ چکا ہے، آج کل نہیں آ رہا. اللہ کرے اس کا خیر. کہتے ہیں میرے پر 2.5 ارب روپیہ مجھے لگ گیا، میرے 2.5 ارب روپیہ. اب میرا ویزا نہیں لگ رہا، کبھی میرا نہیں لگتا، کبھی میری بیوی کا نہیں لگتا، کبھی یہ ہوتا ہے پرابلم، وہ پرابلم آتی ہے. تو میں نے اسے کہا یار تمہارا اتنا بڑا لگ گیا تو اب تو رکاوٹ بندش یہ جو تمہاری تمہیں تنگ کر رہی ہے، ویزا تمہارا لگ گیا، تمہارا بانڈ لاٹری جو کہتے ہیں 6 نمبر لگاتے ہیں، 4 نمبر لگاتے ہیں، لگ گئی، لیکن اس کے بعد تمہارا اب رکاوٹ ہے. اس نے پھر نہ ذکر اذکار کرتا رہا. میں نے کہا پہلے اپنی ذکر اذکار کر کے اپنی رکاوٹ کو، اپنی بندش کو، اس نوست کو دور کرو جو تمہیں اتنا بڑا نام لگ گیا ہے. حالانکہ اس کمپنی کو آپ کو جس کا لگا ہے، اگر وہ ایماندار کمپنی ہے جو لاٹری جو لگاتی، تو اس کو آپ کے سارے پروسیس کرنے چاہیے، آپ کا ویزا شیزا سارا کرنا چاہیے. وہ بیچارہ کہتا تھا پتہ نہیں میری بیوی چلی گئی کہ میں نہیں جانا ہے، یا میرے بھائی نے وہاں لگایا یہ جانا ہے. اب وہ 4-5 مہینے سے نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ وہ چلا گیا. جب جس کسی کے بعد 2-2.5 ارب روپے آ جاتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ شو نہیں کرتا. تو آپ بھی جو چاہتا ہے کہ اس کا پرائز بانڈ لگے، اس کی لاٹری لگے، لاٹری لگنے سے پہلے اپنی نوست رکاوٹ بندش دور کرے، وہ ذکر اذکار کرے. اور ذکر اذکار کرنے کے بعد پھر اگر آپ کرتے تو مجھے اللہ سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے سے کھول دیتا ہے. اور اگر آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ پیسہ، میں کہتا ہوں پیسہ مانگے ساتھ برکت مانگے. آپ نے پیسہ لے لیا، اگلے دن گھر میں کچھ خدا نہ کر چوری ڈکیتی ہوتی ہے، کوئی کیس بن جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، یا گھر میں کوئی کینسر کی بیماری نکل آتی، سارا پیسہ ضائع. پیسہ مانگے ساتھ برکت مانگے، ساتھ برکت یا استغفار مانگے. جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں رکاوٹ دوں. میں یہاں یہ کلیئر کر دوں، میں یہ ایک ٹائم میرے پہ ایسا آیا تھا، یہ آج سے 15-16 سال پرانی بات ہے، جب مجھے آتا تھا، جب نیا نیا روحانی تو مراقبہ آن ہوا تھا. اب میرے پہ آج کل کوئی نہیں آ رہا. اگر میرے بار بار کہیں گے کہ مجھے نمبر دے تو میرے پاس کوئی نہیں آ رہا. اگر آپ کے مقدر میں ہے تو لگ جاتا ہے. مجھے آج کل کوئی نہیں آ رہا. میں اگر میرے پیچھے آپ کہیں گے کہ ہمیں دے، لیکن میں یہ دعا ضرور کروں گا، اللہ میاں جو بھی تنگ ہے، جو بھی تکلیف میں، جو بھی پریشانی ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کے نو، اللہ میاں تو اپنی رحمت کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے ان لوگوں کی زندگی میں آسانی لائن کو وہ سارا کچھ دو. مجھے نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ یہ ذکر اذکار ایک میں وظیفہ یہاں پھر بتا دوں گا، یا لطیف، اگر آپ 11 دفعہ دروشی پہلے 11 دفعہ دروشی بعد میں، یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو پڑھ کے اگر آپ سو جاتے ہیں، یا پھر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 سبحانک لا علم لنا والی جو آیت ہے وہ آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تو اکثر کچھ لوگوں کو ساتھ یہ کرم ہوا ہے کہ ان کو خواب میں وہ بانڈ یا وہ لاٹری سسٹم کا سسٹم سمجھ آ گیا ہے، یا پھر اگر انہوں نے جو لگایا تو وہ آ گیا. لیکن شرطیہ نہیں ہے، جب رب مہربان ہو، یہ وہ بظاہر اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانی ہوگی، مہر ہوگی، رب آپ پہ راضی ہوگا. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی میری یہ ویڈیو باقی ویڈیوز کی طرف پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن ہے اس کا بٹن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. یقین کریں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھیں گے ایک ایسا درویش، ایک ایسا گناہ گار سیاہ کار جو لوگ کی زندگی میں آسانی لانے کی پریکٹیکلی بھی کوشش کرتا ہے اور یہاں بھی کچھ کر رہا ہے. جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں وہ 27 کے اوبلاک جاؤ ٹاؤن اتوار پور، 27 کے اوبلاک جاؤ ٹاؤن اتوار پیر کو میں ملتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ٹوکن لینا پڑتا ہے. ٹوکن ہفتے والے دن ملتا ہے صبح 8 سے 12 کے درمیان، 032344552889. ٹوکن لے کر آئیں، آپ کو زردہ بریانی بھی ملے گی، آپ کو اے سی والے کمرے میں بٹھائیں گے، آرام سے آپ سے بات ہوگی. اگر آپ ٹوکن لے بغیر آئیں گے تو پھر تھوڑا ٹائم ملتا ہے، پھر ناراض ہوتے ہیں. پھر جو بھی میری سستی کو دے معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ اس دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مالی تنگیاں دور کرے اور آپ کو وہ سب نعمتیں دے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.